بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک اور ریٹائرڈ جنرل بول پڑے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، اور یہ وہ جنرل ہیں جو 12 اکتوبر 1999 میں 111 بریگیڈ کے بریگیڈ کمانڈر تھے، اور جو بھی ایکشن ہوا اسلام آباد میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی مارشل لا لگتا ہے یا اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں سب سے جو ایکشن آن گراؤنڈ جو ایکشن ہوتا ہے وہ 111 بریگیڈ کا ہوتا ہے، اور یہ 111 بریگیڈ کے اس وقت بریگیڈیئر تھے، اور صلاح الدین ستی صاحب جو بعد میں CGS بھی بنے اور پھر ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ایز CGS پاکستان آرمی سے، تو وہ اب انہوں نے اس ایکشن کے اوپر بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوسناک وہ واقعہ تھا، وہ اس کے مطلب ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ بات انہوں نے جو ہے اردو نیوز کے وسیم عباسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کی۔ وسیم عباسی ہمارے ساتھ میرے ہی سیل میں جو انویسٹیگیشن سیل ہے دا نیوز کا، اس میں کافی عرصہ کام کرتے رہے، تو آج کل وہ اردو نیوز کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو چیزیں مطلب ہے کہ صلاح الدین صاحب ستی صاحب نے بتائیں، تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بریف بتا دیتا ہوں، اور اس میں انہوں نے ویسے میاں نواز شریف صاحب کی تعریف بھی کی کہ وہ بڑے دھیمے مزاج کے آدمی تھے، یعنی کہ ان کے لیے انہوں نے پسندیدگی کا بھی اظہار کیا ایک طرف۔ تو اچھا، انہوں نے اس دن کیا واقعہ ہوا اس کی بھی نریشن انہوں نے بتائی کہ جی اصل میں وہ کیا کر رہے تھے، کیسے ان کو اطلاع ملی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز صاحب جو کہ CGS بھی رہے، جو بعد میں جو DG MO بھی تھے، اور بعد میں جو نیب کے چیئرمین بھی رہے، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی یہ خاموشی کہاں تک، اس میں اگر آپ اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ کریکٹرز کا بھی ذکر ہے کہ جی جنرل مشرف اور کون سے لوگ اس میں شامل تھے، جن میں جنرل عزیز خود بھی شامل تھے، کہ جنہوں نے بیسیکلی پہلے ہی جب کولمبو گئے مشرف تو اس سے پہلے ہی آلریڈی پلاننگ کر لی تھی کہ جی مطلب ہے کہ ہم اگر کوئی اس قسم کی ایکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کے پارٹ کے اوپر، مطلب ہے کہ ریموو کیا جاتا ہے مشرف صاحب کو، تو وہ مارشل لا لگا دیں گے اور ٹیک اوور کر لیں گے، اور وہ اسی لحاظ سے ہوا، اور یہ اس کتاب میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اینی ہاؤ یہ اب ایک نئی بات آئی ہے جنرل صلاح الدین صاحب کی طرف سے جو اس وقت بریگیڈ کمانڈر تھے، تو ان کی بات، ان کا کیا کہنا ہے، انہوں نے کیا دیکھا ہے، تو وہ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ ان کا کہنا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کو ان کی سالگرہ بھی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سالگرہ کا دن تھا، اور میں اپنے گھر میں عصر کی نماز کے بعد ختم القرآن کا انہوں نے کوئی رکھا ہوا تھا کہ جی، اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آدھا سپارہ ہی پڑھا ہوگا کہ بچے نے آگے بتایا کہ جنرل پرویز مشرف کو ہٹا کر ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا گیا۔ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ وہ فوراً کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد جو ہیں ان کو میں نے فون کیا، مگر وہ گولف کھیلنے گئے ہوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی اہلیہ سے بات کر کے ان کو پیغام پہنچایا، اور تاکہ میرا ان کو وہی کہ جی ان سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے کوئی 5 سے 10 منٹ کے بعد جنرل محمود صاحب کی کال آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ آرمی کے جوان PTV بھیج دیں، یعنی کہ جنرل محمود نے ان کو کہا کہ جی آرمی کے آپ جوان PTV بھیج دیں تاکہ آرمی چیف کی تبدیلی کی خبر رکوا دی جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر وہی جو PTV کے جو گیٹ تھے ان کے اوپر جب فوجی چڑھ رہے تھے تو اس کی تصویر جو بڑی وائرل ہوئی تھی، مشہور ہوئی تھی، اور آج کل بھی اس کو جو 1999 کا جو کو تھا، جو مارشل لا تھا، اور اس کی جو سب سے جو اہم تصویر ہے وہ وہی والی تصویر آج بھی لوگ اسی کو ریفر کرتے ہیں۔ تو یہ جنرل صلاح الدین کہتے ہیں کہ جی کہ کچھ جوانوں اور افسران نے PTV جا کر نشریات رکوا دیں، جس کے بعد وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری، اس وقت جو ملٹری سیکرٹری تھے بریگیڈیئر جاوید ملک، وہاں ہتھیار لے کر پہنچے اور وہاں کے افسر کو پستول دکھا کر کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو بریگیڈیئر پھر یہ کہتے ہیں کہ جی 12 اکتوبر کو وہ خود بطور کمانڈر وزیر اعظم ہاؤس تو کیا اسلام آباد میں بھی نہیں گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں نہیں گیا، نہ میں اسلام آباد گیا، نہ میں وزیر اعظم ہاؤس گیا، بلکہ سارا کے سارا یہ جو کنٹرول وہ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے میں نے اپنے موبائل کے اوپر آپریشن کنٹرول کر رہا تھا، اور وہیں سے ساری ہدایات دے بھی رہا تھا، اور جو بھی اطلاعات مل رہی تھی وہ اسی طریقے سے مجھے اطلاعات بھی مل رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایوان صدر سے جو ہے وہ یونٹ PTV بھیجنے کے علاوہ کچھ جوان وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے وغیرہ پر بھی بھیجے گئے، مگر ہمارا کوئی بھی جوان وزیر اعظم ہاؤس کے اندر شام تک داخل نہیں ہوا جب تک جنرل محمود وہاں خود نہیں پہنچے۔ اور جنرل محمود آپ کو پتہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا پہلے، کہ 10 کور کے وہ کمانڈر تھے، اور اس کے بعد ان کو پھر آپ کو پتہ ہے کہ DG ISI بھی لگا دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے صلاح الدین صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ باقی جو نفری تھی، یعنی کہ ان کی جو بریگیڈ کی، انہوں نے اس کو ایئرپورٹ بھیجا گیا تھا، اور چند ایک اہم وزراء
تھے جن کو 111 بریگیڈ کے جوانوں نے حفاظتی تحویل میں زیادہ تر ان کے گھروں میں ہی لے لیا تھا، کسی کو اٹھا کر نہیں لایا گیا تھا، مطلب ہے کہ ان کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شام کو پھر جنرل محمود صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر گئے، اور ان کے ساتھ میجر جنرل علی جان اور اورکزئی اور کچھ دوسرے سپاہی بھی تھے، اور وہ وزیر اعظم نواز شریف کو وہاں سے لے کر آئے تھے، اور جس کا نواز شریف صاحب نے ذکر بھی کیا تھا کس طریقے سے ان کو لے کے جایا گیا۔ اور وہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک میاں صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ظاہر ہے ایک توہین آمیز واقعہ تھا، اور ڈیفینیٹلی جو تھا بھی اس طرح آئیڈیلی اور کانسٹیٹیوشنلی اور ویسے ادروائز بھی ہونا نہیں چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں بار بار ہوتا ہے۔ اچھا، پھر وہ صلاح الدین صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کے ماحول کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس وقت تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی جب بھیجے گئے سپاہیوں اور کمانڈنگ افسران کا نئے نامزد آرمی چیف جنرل ضیاء الدین سے سامنا ہوا۔ جنرل ضیاء الدین اپنے ساتھ اسپیشل سروسز گروپ کے ریٹائرڈ کمانڈوز کی ٹیم بھی وزیر اعظم ہاؤس لے کر گئے تھے، جو مسلح تھی اور متحرک بھی تھی۔ تو یہ چیزیں ویسے نئی ہیں جو وہ بتا رہے ہیں۔ تو جنرل ضیاء الدین کی ٹیم کے لوگ بہت زیادہ حرکت کر رہے تھے، تو مجھے سی او نے کہا کہ سر یہ بہت متحرک ہیں اور یہ نہ ہو کہ کہیں فائر ہو جائے، پھر کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ تاہم جب جنرل ضیاء الدین کو میرے کمانڈنگ آفیسر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اپنے لوگوں کو روکیں ورنہ کسی کی جان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، تو انہوں نے بات مان لی اور انہیں وہیں پر نظر بند کر دیا گیا۔ بعد میں طبیعت خراب ہونے پر سی ایم ایچ بھی لے جایا گیا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جنرل صلاح الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمارے پاس پہلے سے تیاری ہوتی تو جنرل ضیاء الدین وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کیسے جاتے، تاہم فوج ایک پروفیشنل آرمی ہے، الحمدللہ اس سارے عمل میں ایک گولی بھی نہیں چلی۔ انہوں نے ایک بار پھر دہرایا کہ وہ ایک بہت ہی بدقسمت واقعہ تھا، یعنی 12 اکتوبر 1999 کا، اور میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی بدقسمت وہ واقعہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو نواز شریف ایک دھیمے مزاج کے بہت ہی میچور وزیر اعظم لگے تھے۔ ایک بریگیڈیئر کے لیے وزیر اعظم بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، فوج میں تو آرمی چیف بھی وزارت دفاع کے ماتحت ہوتا ہے، میں ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔ یہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ جی کیوں لوگ بعد میں بولتے ہیں اور جو ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بریگیڈیئر لیول کا بندہ اگر فرض کریں کہ آرمی چیف کو کا فیصلہ کر لے تو جنرلی یا تو ریٹائر ہو کے گھر چلا جائے گا، لیکن اینی ہاؤ اس کو اس کمانڈ کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ کمانڈ کو فالو نہیں کریں گے اور کوئی بھی فالو نہیں کرے گا تو وہ پھر آپ آرمی کے اندر ہی ایک لڑائی سی ہو جاتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے یا تو جو ہے یہ آپ فوج کے اندر یہ بات ڈالیں اور ان کو اکیڈمی سے لے کے ہر جگہ بار بار یہ بات ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جی، اور وہ مائنڈ سیٹ جیسے انہوں نے کہا نا کہ فوج کے دفاع کے وزارت دفاع کے انڈر ہوتا ہے جو فوج ہوتی ہے ادارہ، لیکن ایسا پریکٹیکلی یہ ادارہ یا یہ جو جنرل جو ہوتے ہیں، خاص طور جو آرمی چیف جب بنتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کافی اسٹرانگ سمجھتے ہیں اور وہ اسٹرانگ ہوتے بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کی جو ہے کہ کس طریقے سے ان کو اس چیز سے ڈیٹیچ کیا جائے، تو اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کی چینج کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ظاہر ہے بہت ضروری ہے کہ جو ریٹائرڈ جو آرمی چیف جو ملٹری کے لوگ ہیں، جو سینئر جنرلز ہیں، وہ بات کریں، بلکہ ملٹری کے اندر بھی اس بات کو ڈسکشن اس کے اوپر ہونی چاہیے، تاکہ اس قسم کے انکانسٹیٹیوشنل جو رولز ہوتے ہیں اور پھر یہ جو مارشل لاز لگ جاتے ہیں جس سے تباہ و بربادی ہو جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں ملکوں کی، یہ چیزیں ظاہر ہے رکنی چاہیے۔ لیکن ادروائز ان کا جو یہ انٹرویو تھا یہ کافی مطلب ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو انٹرسٹنگ مطلب ہے کہ اسپیکٹس تھے جو پہلے لوگوں کے سامنے نہیں آئے، اور یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم انہوں نے یہ کھول کے بات کی اور یہ کہا کہ جی اس وقت جو ہے وہ جو یہ سارا کچھ ہوا یہ غلط ہوا۔ اور لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بعد میں سی جی ایس بھی بنے، ریٹائر بھی ظاہر ہو گئے۔ ایک بات جس کا مجھے افسوس یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ لوگ اس پلاننگ میں شامل تو نہیں تھے، جس طرح بریگیڈیئر صاحب یہ خود تھے، جنرل جو بعد میں جنرل بن کے ریٹائر بھی ہوئے، اور بہت سے لوگ، زیادہ تر فوجیوں کا اس پورے کو کی پلاننگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ تھا۔ لیکن جو لوگ 5-6 لوگ جنہوں نے یہ ساری ایک پلاننگ کی تھی، ایک کانسپریسی تیار کی تھی کہ کس طرح سے ہم کو کریں گے،
تو اس کے متعلق دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود جو ٹرائل چلنا چاہیے تھا اس ٹرائل کو نہیں چلنے دیا گیا، اور جنرل مشرف کو اس ملک سے یعنی کہ رخصت کر دیا گیا، اور اس کے لیے جنرل مشرف نے خود ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے کہا کہ جی اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جب وہ پاکستان سے گئے جنرل راحیل شریف کے بارے میں کہ جی انہوں نے مطلب ہے کہ انفلوئنس اپنا استعمال کیا جوڈیشری کے اوپر، اور جس کی وجہ سے ان کو اجازت ملی، حالانکہ اس وقت وہ جو اجازت ملی تھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جسٹس کھوسا صاحب میرا خیال ہے اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے سپریم کورٹ کے۔ سو یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ جو یہ آپ سب ہم کہتے ہیں اور فوج کے اندر کے لوگ بھی اب یہ بھی کہتے ہیں کہ 1999 کا دن بڑا افسوسناک تھا، بڑا غلط تھا۔ اگر غلط تھا تو پھر جو شخص رسپانسبل ہے، اگر آپ سب کو نہیں کر سکتے جو کم از کم جو شخص رسپانسبل ہے اس کو آرڈر بھی آ گیا، سپریم کورٹ نے کہہ بھی دیا، تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی؟ اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی جب وقت آتا ہے تو پھر حالانکہ وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر آرمی کی طرف سے اگر یہ کہا جائے فوج کے جو ہے کہ یہ ابھی بھی ہمارے چیف ہیں اور ریٹائرڈ چیف بھی چیف ہی رہتا ہے، تو یہ بات دیکھیں بڑی غلط ہے۔ یہ رول آف لا کے بیسکس کے اگینسٹ ہے، اس بیسک پرنسپل کے اگینسٹ ہے۔ کیسے رول آف لا ہوگا اگر ہم یہی برادری ازم کی بنیاد کے اوپر فوجیوں کو، صحافیوں کو، ججز کو، ہم سب اپنے اپنے لوگوں کو بچاتے رہیں گے؟ تو حالانکہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو غلط کام کرے کسی بھی شعبے اس کا تعلق ہو، اس کو اس غلط کام کی بنیاد کے اوپر اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے وہی کہ جی یہ میری برادری ہے، یہ میری برادری ہے، یہ میری کمیونٹی ہے، یہ میری کمیونٹی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے، تو پھر کیسے یہ ملک آگے جائے گا؟ کس طرح سے ہم کانسٹیٹیوشن رول کو انشور کریں گے؟ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ لیکن اینی آؤ، مجھے ٹھیک ہے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بولے، ابھی بولے، لیکن ان کا بولنا مجھے اچھا لگا، اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی زیادہ لوگ ہیں جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں ان کو خاص طور پہ جن کا اس کو کے دوران یا جنرل مشرف کے دور میں جن کا اہم رول رہا، ان کو یہ بات کھل کے کرنی چاہیے، اور جو بات اگر فرض ان کے دل میں ہے وہ زبان پہ آنی چاہیے، تاکہ وہ جس مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے۔ سو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔